بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ڈی ایس اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال کی شخصیت کا تعارف ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم علامہ اقبال کی سوانح حیات کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ علامہ اقبال کی پرسنالٹی، شخصیت میں کون کون سی خوبیاں ہیں، ان کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ آپ بچوں جانتی ہیں کہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی کی پاکیزگی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہر کوئی ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ چونکہ ایسے والدین کے زیر سایہ علامہ اقبال میں بھی وہی صفات پیدا ہو گئیں جو کہ ایک مرد مومن کی صفات تھی، اور یہ وہی فیضان تھا جو ان کو ان کے والدین کی طرف سے ملا۔ اخلاق و عادات کے حوالے سے علامہ اقبال بالکل درویشانہ اور قلندرانہ تھے۔ وہ اگرچہ انگریزی وضع میں رہتے تھے لیکن ان کی طرز معاشرت میں درویشانہ اور حکیمانہ سادگی نظر آتی تھی۔ بقول ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، ان کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ نہ کھانے کی فکر اور نہ کپڑے کی۔ خانہ اور اہل خانہ دونوں سے بے نیاز معلوم ہوتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ مطالعہ میں گزرتا تھا۔ کھانا 24 گھنٹوں میں صرف ایک دفعہ کھاتے تھے، بہت کم سوتے تھے اور سحر خیز تھے، یعنی جلدی اٹھنے کی ان کی عادت تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، یعنی لندن میں جا کر بھی جو ایک عادت ان میں پختہ ہو چکی تھی سحر خیزی کی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ انہیں غذاؤں میں آم بہت پسند تھا اور کباب اور بریانی پسند کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ کھانا جیسا بھی اس کا ذائقہ عمدہ ہونا چاہیے۔ لباس، ابتدا میں وہ کرتا اور شلوار پہنتے تھے، سر پر سفید پگڑی ہوتی تھی یا لنگی۔ ولایت جا کر انہیں انگریزی لباس بھی پہنا، لیکن ولایت سے واپس آنے کے بعد عموماً شلوار قمیص یا ترکی ٹوپی پہنتے تھے اور کوٹ پتلون بھی پہن لیتے تھے، لیکن انہیں انگریزی لباس پسند نہیں تھا۔ قناعت اور خودداری بھی ان کی ایک خاص صفت تھی۔ ایک دفعہ پنجاب میں یہ تحریک شروع ہوئی کہ 2 لاکھ کی رقم جمع کر کے علامہ اقبال کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو شاعری کے لیے وقف کر دیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے اس کی سختی سے مخالفت کی اور کہا کہ میری خودداری مجھے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی قوم پر اتنا بوجھ ڈالوں۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں طویل بیماری کی وجہ سے وکالت کا پیشہ چھوڑ دیا تھا، تب بھی انہوں نے کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کیا تھا۔ حب وطن، یعنی اپنے لیے وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ ایک فقیر آدمی ہیں، اور وہ کہتے تھے جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم انہیں ایک حب وطن کے طور پر دیکھیں تو بچوں آپ نے سوانح حیات میں پڑھا کہ ان کا آبائی وطن جو ہے وہ کشمیر تھا، اور انہیں اس سے کشمیر سے بے انتہا لگاؤ تھا، جس کی محبت کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے کرتے رہتے تھے۔ کشمیری انجمنوں کے وہ سیکرٹری بھی رہے۔ کشمیر کی علمی اور تاریخی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے جتنی کوششیں وہ کر سکتے تھے علامہ اقبال ہمیشہ کرتے رہے۔ ان کی ابتدائی نظمیں زیادہ تر کشمیر ہی سے تعلق رکھتی تھیں۔ کشمیر کی زبوں حالی اور غربت پر ان کا دل بہت کڑتا تھا۔ ان کا جو آخری شعری مجموعہ ہے ارمغان حجاز، اس کے آخر میں بھی کئی نظمیں انہوں نے کشمیر کے متعلق لکھی۔ کشمیر سے ہجرت کے بعد ان کے باء اجداد نے چونکہ پنجاب میں قیام کیا تو وہ پنجاب سے بھی بے حد محبت رکھتے تھے، تو پنجاب میں ان کا سیالکوٹ ان کا حقیقی وطن تھا، اس لیے انہیں سیالکوٹ کی علمی حیثیت پر بھی فخر تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ان کی اگر ہم دیکھیں کہ اپنے احباب دوستوں کے ساتھ وہ صحبت کس طرح کی تھی،
تو علامہ اقبال شاعر اور حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ تنہائی پسند بالکل نہیں تھے۔ تقریباً روزانہ شام کو ان کے دولت خانے پر دوستوں کی محفل جمتی تھی، جس میں ہر مذاق، ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ شریک ہوتے تھے۔ ان کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا۔ صبح سے شام تک مرد قلندر اپنے سادہ کپڑوں میں سیدھی سادی چارپائی پر یا آرام کرسی پر بیٹھا رہتا تھا، اور آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ گفتگو کا ان کا جو طریقہ تھا وہ بہت دل آویز تھا۔ وہ ہر شخص کے مزاج یا مذاق کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ علامہ کی گفتگو کبھی پنجابی میں اور کبھی جو ہے وہ سیدھی سادی اردو میں ہوتی تھی۔ انگریزی میں بھی جو ہے وہ گفتگو میں انگریزی کے بھی کئی الفاظ شامل ہوتے تھے، لیکن ان کا اسلوب بیان ہمیشہ سلجھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ آسانی سے کسی کو اپنا کلام نہیں سناتے تھے، البتہ اگر کبھی کبھار موج میں ہوتے تو کافی دیر تک جو ہے وہ اپنا غیر مطبوع کلام سناتے رہتے تھے۔ ظرافت، خوش طبعی چونکہ ایک فطری چیز تھی اور وہ ان کی شخصیت میں شامل تھی۔ کیمبرج کے زمانے میں چند ہم عصروں سے مذہب کے ٹاپک پر بحث چھڑ گئی۔ ایک صاحب نے اقبال سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اور بانیان مذہب دنیا میں آئے وہ سب ایشیا میں آئے، یورپ میں ایک بھی پیدا نہیں ہوا؟ ڈاکٹر اقبال نے جواب دیا، بھئی شروع میں اللہ میاں اور شیطان نے اپنا اپنا پینترا جما لیا۔ اللہ نے ایشیا کو پسند کیا اور شیطان نے یورپ کو، اس لیے جو پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے وہ ایشیا میں مبعوث ہوئے۔ وہ صاحب بول اٹھے، تو پھر شیطان کے پیغمبر کیا ہوگا؟ اقبال نے جواب دیا، یہ تمہارے مشہور اہل سیاست اس کے رسول ہیں۔ اس پر زبردست کہکا پڑا۔ اگر ظرافت کی مزید مثالیں بھی دیکھنی ہوں تو بانگ درا کے آخر میں ان کا ظریفانہ جو کلام ہے وہ موجود ہے۔ دیانتداری میں وہ روپے پیسے کے معاملے میں بہت دیانتدار تھے۔ اپنی پہلی بیگم کو جتنی رقم ماہوار دینے کا انہوں نے وعدہ کیا، نہایت پابندی سے تا دم مرگ ادا کرتے رہے۔ ان کی جو میکروٹ روڈ والی کوٹھی تھی وہ بہت بوسیدہ تھی، 250 روپے ماہوار اس کا کرایہ دیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اسے بدلنے کو کہا تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ یہ کوٹھی ایک بیوہ کی ہے، جس کے بچوں کی جو گزر بسر ہے وہ اسی کرائے پر ہے۔ مجھے کرایہ کم کرنے یا کوٹھی بدلنے سے شرم آتی ہے۔ بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ علامہ اقبال کی 3 شادیاں ہوئی تھی، 3 بیگمات تھیں۔ لدھیانہ والی بیگم اور لاہور والی بیگم دونوں بیک وقت علامہ کے پاس رہی، لیکن ان دونوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ علامہ اقبال ان دونوں میں انتہائی عدل کو مد نظر رکھتے تھے اور کبھی بے انصافی کی شکایت نہیں ہونے دی۔ ایک دفعہ دونوں بیگمات کے لیے زیور بن کر آئے۔ جب سنار نے انہیں تولا تو ایک زیور کوئی 2 ماشے کم نکلا۔ علامہ اقبال نے 2 ماشے سونے کی قیمت اس زیور کے ساتھ اپنی بیگم کو ادا کر دی، جس کا کہ زیور میں 2 ماشے سونا کم تھا۔ مطالعہ کے حوالے سے دیکھیں ہم تو علامہ اقبال کا زیادہ تر وقت اگرچہ ملاقاتوں میں گزرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ مطالعہ کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ ان کے مطالعہ کا یہ عالم تھا کہ یورپ سے جدید ترین سیاسی فلسفیانہ نظریات کے متعلق انگریزی اور جرمن زبانوں میں جو کتابیں شائع ہوتی تھیں، علامہ اقبال ان کو باقاعدہ پڑھتے تھے، اور ان کے مطالعہ کا وسیع ہونے کا ثبوت ان کی گفتگو اور شاعری دونوں ہیں۔ اسلام سے محبت اور عشق رسول علامہ اقبال کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ انہیں قرآن مجید سے بے حد محبت تھی۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ سحر خیز تھے۔ وہ بلا ناغہ صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت ایسے ذوق و شوق اور درد مند سوز و گداز کے ساتھ کرتے تھے کہ آنسوؤں کا ایک سلسلہ بن جاتا، روتے جاتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اوراق بھیگ جاتے۔ جب تلاوت ختم ہو جاتی تو اسے اٹھا کر دھوپ میں رکھ دیتے تاکہ صفحے خشک ہو جائیں، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بلند آواز میں
کرتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے، اور چونکہ اسی وقت ہی قرآن کو ایک شدید لگاؤ ہوتا ہے، سحر کا جو وقت ہوتا ہے، اور اقبال اکثر جو ہے وہ اپنے کئی جگہ اپنے اشعار میں اسی آہ سحر گاہی فغان نیم شبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر غازی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اسلام کی تمام تعلیمات کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ اقبال نے اپنے پیام میں قرآن پڑھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اقبال ہمیشہ صوم و صلات کے پابند رہے، چاہے وہ قیام یورپ ہو یا نہ۔ اقبال کی سادگی اور بے نیازی کا کیا کہنا، وہ عجز و انکسار کے پیکر تھے اور ساری زندگی مسلمان ہند کی بیداری اور سربلندی کے لیے جو ہے وہ مسلسل کوشش کرتے رہے۔ بزرگان دین سے بھی علامہ اقبال کو گہری عقیدت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے انہیں اتنی والہانہ عقیدت تھی، اس کا اظہار ان کے چشم نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا تھا۔ جہاں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، ان پر جذبات کی شدت اور رقت طاری ہوتی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہوتے۔ خود بھی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی حوالے سے لیتے تو علامہ اقبال پر جذبات کی شدت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اور علامہ اقبال شخصیت پرستی کے بے حد مخالف تھے، کیونکہ اسوہ رسول جو ہے وہ ہمیں شخصیت پرستی کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کی لغزشوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے، چنانچہ وہ خدا سے اپنے معاملات میں حساب و کتاب سے درگزر فرمانے کی التجا کرتے، پھر یہ بھی کہتے کہ باری تعالیٰ اگر روز محشر میرا حساب لینا ناگزیر ہو جائے تو میری التجا ہے کہ میری لغزشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے پوشیدہ رکھا جائے۔ ایک دن آخری جب اقبال کی زندگی کے آخری ایام تھے تو ایک دن اقبال پر شدید گریہ طاری ہوا اور وہ دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ احباب نے سمجھا کہ شاید تکلیف میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ جب آپ کا گریہ کچھ کم ہوا، گریہ رونا یعنی آہذاری کر، کسی سے نے پوچھا کہ کیا تکلیف بہت زیادہ ہے؟ اقبال نے جواب دیا تکلیف تو زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر اس اضطراب بے چینی کا سبب؟ علامہ اقبال نے فرمایا اس وقت خیال آ گیا کہ آزادی و عظمت کے حصول کے جو طریقے میں نے قوم کو بتائے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن اگر قوم نے اس پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید کے حوالے سے وہ فرماتے تھے کہ ان کو والد نے ان کو نصیحت کی کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پر اترا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حق گوئی و بے باکی کو انہوں نے ہمیشہ اپنا شعار بنائے رکھا۔ لوگوں نے بے شک تہمتیں الزام لگائے، لیکن اقبال نے حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اللہ حافظ۔